بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی ایزی اینڈ فاسٹ کوکنگ چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آج میں آپ کے لیے بنانے لگی ہوں کڑی پکوڑا، جو کہ پاکستانیوں کی اور پنجابیوں کی بہت ہی فیوریٹ ڈش ہے اور بہت شوق سے بنائی جاتی ہے، اور یہ سیزن ویسے بھی کڑی کا چل رہا ہے۔ چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف۔ ایک دیگچی لے لی ہے، کیونکہ کڑی ذرا زیادہ بنائی جاتی ہے، گھر میں لوگ زیادہ ہیں تو اسی حساب سے بنا رہی ہوں۔ میں نے ایک پیاز لیا ہے، کڑی میں ہم پیاز کم ہی یوز کرتے ہیں، تو یہ ایک پیاز لے لیا اور اسے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے۔ یہ میں اب اس کے مسالے علیحدہ سے پلیٹ میں اکٹھے کر رہی ہوں، جس میں 3 ٹی اسپون میں نے نمک لے لیا ہے۔ یہ 5 سے 6 میں نے سرخ مرچیں لے لی ہیں۔ کڑی تھوڑی سی اسپائسی ہی اچھی لگتی ہے، بالکل پھیکی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور یہ ہے خشک مسالہ۔ پیاز جو ہیں جب لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اس میں نے ادرک لہسن پیسٹ ڈال لیا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ، اور اس کی تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے۔ جب اس کی اچھی سی خوشبو مہک اٹھنا شروع ہو جائے گی، پھر اس میں سارے مسالے ایڈ کر دوں گی اور ان کی بھی تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے۔ دوسری طرف میں نے ایک جگ لیا ہے، اس میں نے یہ لسی بنا لی ہے۔ لسی کی یہ میں کڑی بنانے والی ہوں۔ لسی میں نے اس کی دہی کی بنائی ہے، شیکر میں ہی بنائی ہے۔ دہی لے کے ½ کلو اور اس میں پانی ڈال کے مکس کر لیا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں ڈونگے والے جو 3 چمچ ہیں وہ میں بیسن ایڈ کر دوں گی، اور اسی جگ میں آپ کے سامنے ایڈ کر کے دکھاؤں گی تاکہ پتہ چلے، حساب کا پتہ چل جائے۔ اب یہ میں ایک بیٹر سے اس کو مکس کر رہی ہوں۔ اگر ہم شیکر میں بھی کریں تو بہت اچھا رہے گا، جلدی مکس بھی ہو جاتی ہے، لیکن فی الحال میں اس سے بیٹر سے کر رہی ہوں۔ بیٹر سے بھی بہت اچھا مکس ہو جاتا ہے۔ جب اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے اس میں جو رہ جاتے ہیں ذرے وہ نہ رہیں، اچھی طرح سے بالکل یکجان ہو جائے۔ یہ جو مسالہ بنایا ہوا تھا میں نے یہ پورا جگ اس میں ڈال دیا ہے، اور وہی جگ سیم میں نے ایک پانی کا بھر کے اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کو اب میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ ابھی یہ تھوڑی پکی ہے، کچی نہیں رہنی چاہیے۔ کڑی کی ساری جو ہے وہ محنت برباد ہو جاتی ہے اگر کچی رہ جائے۔ یہ دیکھیں اس میں بلبلے بننا شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بلبلے جب بننا شروع ہو جائیں سمجھے آپ کی کڑی پکنے شروع ہو گئی ہے۔ جب کہہ لیں اس کے سے چھینٹے پڑنا شروع ہو جائیں آپ پر، تو ابھی یہ کڑی پکنے کے قریب ہے۔ دوسری طرف میں نے پکوڑے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور میرے پکوڑے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، جو کہ میں نے علیحدہ باؤل میں نکال لی ہیں۔ بس اب کڑی میری ریڈی ہے اور میں نے اس میں پکوڑے ڈال لینے ہیں۔ یہ میں پکوڑے اس میں ڈال رہی ہوں، اور ابھی بھی میں نے فلیم جو ہے وہ بند نہیں کی ہے۔ ابھی پکوڑوں کے ساتھ مزید اس کو تھوڑا سا پکنے دوں گی لو فلیم پہ، تاکہ پکوڑے بھی جو ہیں اس میں نرم ہو جائیں۔ کڑی بنانا نہایت ہی آسان ہے، بس تھوڑا سا یہ ٹائم لیتی ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا پڑتا ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی لذیذ کڑی بنتی ہے۔ خود بھی کھائیں، ساتھ سب کو کھلائیں، اور ساتھ یہ میں نے 7 سے 8 مرچیں جو ہیں اس میں ڈال لی ہیں۔ اس کا رنگ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس سے خوشبو بھی اور ٹیسٹ تو پھر بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف میں نے اس میں جو ہے تڑکے کے لیے علیحدہ سے پین میں یہ تڑکے والی جو سرخ لال مرچ ہوتی ہیں وہ اس میں ڈال لی ہیں، اور یہ زیرہ، سرخ مرچوں کا اور زیرے کا میں اس میں تڑکا لگاؤں گی۔ بہت ہی زبردست مہک آ رہی ہے اس کی۔ اور میری جو کڑی دوسری طرف ابھی تک پکنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ میں یہ لگا دوں گی بھنگار۔ ابھی اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی۔ اینڈ میں جب میں پکوڑا ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پک رہا ہوتا ہے، پھر اس میں گرم مسالہ ڈالتی ہوں، تو یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی اس کا زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں یہ کڑی ابھی پک رہی ہے، اب میں اس کو مکس کر لوں گی، اور اس میں یہ بھنگار بھی لگا دوں گی۔ یہ دیکھیں زبردست۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بھی کڑی جو ہے وہ بھنگار کے ساتھ ہی نہیں ایڈ کرنی، اس کو پہلے سائڈ سے ہم نے کڑی کو ڈالنا ہے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے۔ بگنرز کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سارا کچھ ہی گچولا کر دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے سائڈ سے کڑی ڈالنی ہے، اور اس کے بعد اوپر والا بھنگار جو ہے وہ اس کے اوپر تری جو کہتے ہیں تری تری نظر آنی چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔